اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اسی کے ضمن میں آج کا بھی بیان آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اہل بیت اطہار میں سے جو ائمہ کرام ہیں تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان کی تعداد 12 ہے، تو ہم بھی 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، اور یہ 12 کے 12 امام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک میں سے ہیں، اور سب کے سب سادات کرام میں شامل۔ سب سے پہلے تو ان 12 ائمہ کرام اطہار، ان کے اسماء گرامی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان 12 اماموں میں سب سے پہلے امام ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ دوسرے امام ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے امام ہیں امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھے امام ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پانچویں امام ہیں آپ کے بیٹے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ چھٹے امام ہیں ان کے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساتویں امام ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آٹھویں امام ہیں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نویں امام ہیں حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10ویں امام ہیں حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 11ویں امام ہیں حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ۔ 12 اماموں میں سے یہ 11 امام دنیا میں تشریف لا چکے، ان کی ولادت ہو چکی، اور ان میں سے کئی وہ ائمہ کرام ہیں کہ جنہوں نے شہادت کا رتبہ پایا، اور بعض نے طبعی وصال حق فرمایا۔ اور جو 12ویں امام ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے، قرب قیامت میں آخر زمانے میں ان کی ولادت ہوگی۔ تو یہ 12 امام ہیں جو کہ ائمہ اہل بیت میں ان کا ظہور ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اہل سنت کا امامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ امامت کے تحت واضح فرما دیا ہے
کہ جو مقام امامت ہوتا ہے وہ مقام نبوت و مقام رسالت کے تابع ہوتا ہے. یعنی جو مقام نبوت و مقام رسالت ہے یہ سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے. مقام امامت اس کے نیچے ہے، اس کے تحت ہے. چنانچہ ہم ائمہ اہل بیت کو جو مقام و مرتبہ ان کی حیثیت کے مطابق مانتے ہیں وہ انبیاء کرام اور رسل علیہم السلام کے بعد مانتے ہیں. تو جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں وہ معاذ اللہ امامت کو نبوت و رسالت سے افضل سمجھتے ہیں. تو جو رافضی امامت کو نبوت و رسالت سے افضل مانتا ہو وہ گمراہ ہے، بے دین ہے، زندیق ہے. لہذا ایسے لوگوں سے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی ایسے گمراہ لوگوں سے بچائیں کہ جو امامت کو نبوت و رسالت سے افضل اور اعلیٰ مانتا ہو. ہم اہل سنت کے نزدیک امامت کا مرتبہ جو ہے وہ مقام نبوت و رسالت کے ماتحت ہے، اس کے نیچے. ائمہ اہل بیت میں سے جو چوتھے امام ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ میدان کربلا میں جب ظالموں نے خاندان اہل بیت پر اور خاندان نبوت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو کوئی مرد نہیں چھوڑا، کوئی لڑکا نہیں چھوڑا، کوئی بچہ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ شیر خوار بچوں تک کو ظالموں نے شہید کر دیا. اور اس قافلہ کربلا میں جو واحد مرد ہستی بچے تھے وہ جناب امام زین العابدین تھے. امام زین العابدین میدان کربلا میں بہت زیادہ بیمار تھے اور بیماری اور نقاہت کی وجہ سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. لہذا باوجود اپنے جذبہ حریت کے یہ تلوار اٹھا کر اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت و اعانت کے لیے میدان میں نہ جا سکے. اور یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جو میدان کربلا میں خاندان نبوت میں واحد مرد ہیں کہ جو زندہ بچے تھے، باقی سب کے سب شہید ہو گئے تھے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو یوم شہادت ہے وہ 18 محرم الحرام ہے. لہذا آج امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار سے متعلق کچھ ایمان افروز باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اصلی نام ہے علی اوسط، اور ان کے جو القاب ہیں ان میں سے مشہور لقب زین العابدین. اس کے علاوہ سید سجاد یہ بھی ان کا لقب ہے. اور ہمارے یہاں عرف میں بیمار کربلا یا عابد بیمار یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ دراصل امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہی استعمال ہوتے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان سن 38 سن ہجری میں ہوئی مدینہ منورہ میں. اور آپ کا جو یوم شہادت ہے وہ 18 محرم الحرام سن 95 سن ہجری میں ان کو زہر دیا گیا تھا، اور اس طرح سے یہ مقام شہادت پر فائز ہوئے. اور ان کی عمر کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 57 برس آپ نے دنیا میں ظاہری عمر پائی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں ان کو ان کے تایا جان حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ان کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت کے جب میدان کربلا میں یہ موجود تھے تقریباً 22 سال ان کی عمر تھی، اور بالکل آپ کی نوجوانی کا وہ عالم تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب خاندان نبوت کو کوفیوں نے اور یزیدی فوج نے گرفتار کیا اور ان کو لے کر کے شام دمشق یزید کے دربار میں پیش کیا، تو وہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ساتھ بڑا زبردست مکالمہ ہوا۔ اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے تو یزید نے پوچھا کہ ہاں اے علی ابن حسین، یہ ان کا اصلی نام تھا علی اوسط، امام زین العابدین ان کا لقب ہے، تو کہتا ہے کہ اے علی ابن حسین، اب آپ بتائیے کہ آپ اب کیا چاہتے ہیں؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری 4 باتیں ہیں، ہو سکے تو میری ان 4 باتوں کو تم پورا کر دو۔ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بتائیے وہ آپ کے 4 مطالبات کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ خاندان نبوت پر ظلم و ستم ڈھانے والوں، قاتلوں اور میرے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو یزید کہنے لگا کہ بھائی اب یہ جو واقعہ ہو گیا ہے ابھی تو اس کی تحقیقات ہوں گی، ابھی تو ایک کمیٹی بنے گی، کمیشن بنے گا، عینی شاہدین کے بیانات قلم بند ہوں گے، تو ابھی تو اس میں بہت وقت لگے گا، تو ابھی تو تحقیقات ہوں گی کہ بھائی یہ سب ہوا کیسے۔ تو لہذا آپ کا یہ مطالبہ تو فوراً پورا کرنا بڑا مشکل ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم کو واپس مدینہ منورہ جو ہے وہ جانے دیا جائے، اور جتنے بھی اسیران کربلا ہیں ان سب کو بھی واپس مدینہ بھجوایا جائے، اور جو شہداء کے سر ہیں وہ ہمارے حوالے کیے جائیں، تاکہ میدان کربلا سے گزرتے ہوئے شہداء کی جہاں پر شہادت ہوئی وہاں پر ہم ان کے سروں کی جو ہے وہ تدفین کریں، اور وہاں پر جو ہے ان کی نماز جنازہ وغیرہ جو ہے وہ ادا کی جائے۔ تو کہا ٹھیک ہے، یہ 2 مطالبے بھی آپ کے پورے ہوتے ہیں۔ کہا چوتھا مطالبہ کیا ہے؟ جمعہ کا دن تھا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے یزید آج جمعہ کا دن ہے، آج تو مجھے یہ اجازت دے کہ جامع مسجد دمشق میں میں جمعہ کا خطبہ دوں گا۔ تو یزید کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ کا یہ چوتھا مطالبہ بھی ہم پورا کر لیتے ہیں، آپ آج جمعہ کا دن ہے، جامع مسجد دمشق میں آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمائیے۔ اب پورے دمشق کے اندر جو ہے یہ خبر پھیل گئی کہ علی ابن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جامع مسجد دمشق میں جمعہ کا خطبہ دیں گے۔ پوری مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھر گئی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ عز و جل تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما کے تم کو خوب صاف اور ستھرا فرما دے۔
قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں بیان کرنا شروع کی جن میں اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے گئے تھے۔ آپ نے اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے، اور اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرنے کے بعد پھر جو کچھ میدان کربلا میں ہوا، جب آپ نے اس کو بیان کرنا شروع کیا تو جامع مسجد دمشق کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ ہر شخص جو ہے وہ بے چین ہو گیا، اور پھر ایسا بھی موقع آیا کہ بعض لوگ جو ہے وہ رونے لگ گئے، سر پہ سے ٹوپیاں امام اٹھا کے زمین پہ پھینکے اور سر پیٹنے لگ گئے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جلوہ افروز ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تم لوگ کیوں روتے ہو، اب تم لوگ کیوں سر پیٹتے ہو؟ یہ تم ہی تو تھے کہ جنہوں نے خط لکھ کے ہم کو بلایا تھا۔ اور پھر آپ نے وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو پہچان بھی لیا اور اشارہ کر کے فرمایا، ہاں اے فلاں بن فلاں، تو بھی یہاں موجود ہے، تیرا بھی خط ہمارے پاس موجود ہے، اور تو نے بھی ہمیں خط لکھ کے بلایا تھا کہ آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ ہاں اے فلاں بھی فلاں، تو بھی یہاں موجود ہے، تیرا بھی خط ہمارے پاس موجود ہے۔ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفیوں کے اور ان ظالموں کے نام لے کر بتانا شروع کیا تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ وہ بدبخت بغیر جمعہ پڑھے ہی مسجد سے بھاگ گئے، اس لیے کہ آپ نے تو نام لینا شروع کر دیے تھے۔ اب ان کا تو راز کھل رہا تھا اور یزید بھی وہاں موجود تھا، تو ان کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ یزید نے اگر ہم کو پہچان لیا کہ ہم نے خط لکھ کے ان کو یہاں بلایا تھا تو اب ہماری مصیبت آئے گی، اب ہماری کم بختی آئے گی، ہم پکڑے جائیں گے۔ لہذا وہ جان بچانے کے لیے بغیر جمعہ پڑھے مسجد سے ایسے بھاگے کہ آج تک واپس جمعے میں آئے ہی نہیں ہیں۔ اب جمعہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، جمعہ ہی ساقط ہو گیا ہے، اب جمعے کے ہی منکر ہو گئے۔ حالانکہ جمعۃ المبارک کی نماز تو وہ نماز ہے کہ جو فرض عین ہے، جس کی فرضیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ نازل فرمائی۔ تو یہ بدبخت ایسے بھاگے وہاں سے کہ پھر واپس جمعہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آئے اور جمعے کے ہی منکر ہو گئے۔ جب آپ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ بیانات کرنا شروع کیے تو مسجد میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اب یزید کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے یہیں پر مشتعل ہو جائیں اور میرے خلاف کوئی بغاوت کی کیفیت جو ہے وہ ہو جائے، تو یزید نے مؤذن کو اشارہ کیا، اذان دے دو، اذان دے دو۔ تو جو مؤذن تھا اس نے یزید کا اشارہ پاتے ہی فوراً جو ہے وہ خطبے سے پہلے کی اذان شروع کر دی۔ جب مؤذن نے اذان دینا شروع کی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی شان سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ گواہی تو وہ گواہی ہے کہ جو میرے بابا جان امام حسین نے میدان کربلا نے اپنے لہو سے دی ہے۔ میرے باپ امام حسین نے اپنے لہو سے، اپنے خون سے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رخ کیا یزید کی طرف
اور یزید کی طرف رخ کر کے امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں اے یزید اب بتا اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ کہتے ہیں اے یزید اب بتا اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں بے شک اذان میں میرے نانا کا نام ہے، اور قیامت تک پانچوں وقت ساری دنیا میں میرے نانا کا نام گونجتا رہے گا۔ اور اے یزید یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے شاید کسی کو تیرے نانا کا نام یاد نہ ہو، لیکن میرے نانا کا نام وہ نام ہے جس نام کو میرے رب نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میرے نانا کا نام تو وہ نام ہے کہ جو میرے رب نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھ لیا ہے۔ اس طرح سے جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شاندار خطبہ جو ہے وہ یزید کے سامنے جو ہے وہ دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اسیران کربلا علیہم الرضوان کو واپس مدینہ منورہ بھجوایا گیا۔ راستے میں جب میدان کربلا پڑا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہداء کے سر کی تدفین کی، وہاں پہ ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی۔ مدینہ منورہ میں جب یہ قافلہ پہنچا تو مدینہ منورہ کے اندر بھی ایک کوہرام جو ہے وہ برپا ہو گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، بہت ہی رقیق القلب ہو گئے تھے۔ جب بھی پانی سامنے آپ کے لایا جاتا تھا آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے تھے، اور آپ کو میدان کربلا کا وہ سخت منظر جو ہے وہ یاد آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ کے ایک بازار سے گزرے تو بازار سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک قصائی جو ہے وہ بکری کو ذبح کر رہا ہے اور بکری کے گلے سے خون نکل رہا ہے۔ تو بکری کو ذبح کرتے ہوئے اور خون نکلتے ہوئے کا منظر جناب امام زین العابدین نے دیکھا تو آپ رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے اس قصائی سے پوچھا کہ بھائی اس بکری کو تو نے ذبح کرنے سے پہلے کچھ کھلایا پلایا بھی تھا؟ تو وہ قصائی کہنے لگا کہ حضور اس بکری کو ذبح کرنے سے پہلے میں نے 3 دن تک اس کو پانی پلایا ہے، 3 دن تک اس کو چارہ کھلایا ہے، 3 دن تک جب یہ کھا پی کے سیر ہو گئی ہے تو آج میں اس بکری کو ذبح کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں ہائے ہم خاندان نبوت کے نصیب کہ میدان کربلا میں ہمارے خاندان کے لوگوں کو 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے ظالموں نے ان کے گلوں پر خنجر چلائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بکری تو وہ ہے کہ اس کے گلے پر شاید ہی کسی بزرگ کا ہاتھ لگا ہو۔ توجہ سے سنیے گا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ بکری تو وہ ہے کہ جس کے گلے پر شاید ہی کسی بزرگ کا ہاتھ لگا ہو، لیکن میرے بابا جان حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے میرے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آتے تھے۔ میرے نانا جان میرے بابا امام حسین کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی گردن پر یہاں لب رکھ کر بوسہ دیا کرتے تھے۔ گردن پر جس جگہ میرے نانا کے لب لگے تھے، جہاں میرے نانا نے بوسہ دیا تھا، وہیں ظالموں نے خنجر رکھ کر جو ہے ان کو ذبح کر دیا۔ ظالموں نے تو وہ ظلم کیا ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب تک مدینہ منورہ میں رہے آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ خاندان نبوت سے آپ کا تعلق ہے، زبردست خطیب تھے، بہت بڑے عالم تھے، چنانچہ آپ مسجد نبوی میں درس و تدریس فرمایا کرتے تھے، قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور جمعۃ المبارک کی نماز بھی آپ مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، اس لیے کہ اس وقت مدینے میں ان سے زیادہ
फजल व कमाल वाला कोई नहीं था। हुज्जाज बिन यूसुफ की जब हुकूमत आई और उसने मदीने में अपना गवर्नर भेजा, तो उसने देखा कि मदीने में तो इनका बड़ा बोलबाला है। मस्जिद नबवी में जब ये कुरान और हदीस का दर्स देते हैं तो इतनी खलकत जमा हो जाती है इनका दर्स सुनने के लिए। जुमे की नमाज में इतना अजदहाम होता है कि मस्जिद में और मस्जिद के बाहर तिल धरने तक की जगह नहीं होती। तो उसने हुज्जाज बिन यूसुफ को कहा कि जो अली इब्ने हुसैन हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनका मदीना मुनव्वरा में बहुत असर और रसूख है। ए हुज्जाज, अगर इन्होंने कभी भी तेरे ख़िलाफ़ तलवार उठा ली ना तो इनके साथ लाखों लोग जमा हो जाएंगे और तेरे ख़िलाफ़ जो है वो बगावत हो जाएगी। तो हुज्जाज बिन यूसुफ ने कहा अच्छा भाई तू कर जो कुछ कर सकता है वहाँ पे। तो जो गवर्नर मुकर्रर किया था हुज्जाज बिन यूसुफ ने, सबसे पहले तो उसने जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर्स देने पर मस्जिद नबवी में पाबंदी लगाने की साजिश की कि इनका दर्स जो है वो ख़त्म किया जाए और जुमे की नमाज के लिए जो है वो सरकारी इमाम और मुअज्जिन जो है उनको जो है वो लगाया जाए ताकि इनका जो है इन्फ्लुएंस जो है और इनका असर और रसूख जो है वो ख़त्म किया जाए। तो ये साजिशें करने लगा और इसकी साजिशें जब कामयाब ना हुई तो बिल आखिर ज़ालिमों ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दे दिया और सन 95 सन हिजरी 18 मुहर्रमुल हराम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़हर की वजह से आपकी शहादत हुई और जन्नतुल बक़ी में ये मदफून हुए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान के भी मानने वाले और अहले बैत अतहार के भी मानने वाले हैं और हम आइम्माए अहले बैत 12 इमामों के भी मानने वाले हैं। इसीलिए हमारे इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। कहो सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा बयान किया है हमारे इमाम ने, कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।